اب آج کی کلاس کے موضوع کو لیتے ہیں. آیت نمبر 166. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وا اور من سے الناس لوگ، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من کہتے ہیں جو، یتخذو وہ پکڑتا ہے یا وہ بنا لیتا ہے، من دون اللہ من سے دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادن اندادن ندن کی جمع ہے، ندن عربی میں کہتے ہیں شریک کو. شریک کا مطلب ہوتا ہے جو کسی بات میں کسی انسان کے ساتھ شامل ہو جائے. تو یہاں پہ خدائی کا ذکر چل رہا ہے کہ جو خدا کے ساتھ خدا کی خدائی میں، اللہ کی خدائی میں کوئی شریک بنا لیتا ہے. کس طرح پر شریک بناتا ہے؟ کہا یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. یہاں پہ شرک کی ایک قسم بیان کی جا رہی ہے. اس سے پہلے آیت نمبر 164 میں ذکر تھا کہ دیکھو تمہارا خدا ایک واحد خدا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اس آیت کے ساتھ اس آیت کے مضمون کو اللہ تعالیٰ جوڑ کے بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جس طرح ایک شرک ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، مثلا یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے اور اس بیٹے کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں، یہ بت جو ہیں ان کے اندر خدا بستا ہے، اس کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. قبروں کے آگے سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ماتھا ٹیکنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان سے مرادیں پوری ہوں گی. تو فرمایا یہ تو شرک کی جلی قسم ہے. جلی کا مطلب ہوتا ہے جو واضح ہو، سامنے ہو. پھر فرمایا شرک کی ایک دوسری قسم بھی ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ قسم جو مخفی رہتی ہے. اور وہ اس قسم کی ہوتی ہے مثلا یہ کہ آپ کسی سے ایسی محبت کریں جیسے خدا سے محبت کرنی چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ محبت خدا سے کرنی چاہیے. بعض بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے خامدوں سے ایسی محبت کرتی ہیں جیسے خدا سے محبت کرنی چاہیے. بعض پیرنٹس ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے محبت کرنی چاہیے. بعض بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین سے اس طرح محبت کر رہے ہوتے ہیں جیسے خدا سے کرنی چاہیے. تو اسی طریقے سے بعض لوگ ہیں وہ اپنے مال و دولت سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے محبت کرنی چاہیے. یا یہ کہ وہ فلاں سے ڈرتے ہیں اس طرح جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے. یہ اقسام ہیں شرک خفی کی. تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا جو ذکر کیا تھا کہ دیکھو تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کی تم عبادت کرو جو رحمان ہے اور رحیم ہے. وہاں پہ شرک کی ظاہری قسم کا ذکر تھا جس کو شرک جلی کہتے ہیں. یہاں پہ مخفی قسم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توجہ دلائی کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ تمہاری محبت کسی اور کے لیے خدا سے زیادہ ہو جائے. فرمایا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ جو ایمان لاتے ہیں، اشد سب سے زیادہ شدید ہے. اشد جس طرح میں نے بتایا تھا یہ اسم تفضیل ہے، اس میں فضیلت کسی چیز کی بیان کی جاتی ہے. جس طرح میں نے بتایا تھا کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں سب سے بڑا، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، اصغر کہتے ہیں سب سے چھوٹا. تو اسی طریقے سے شدید ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، اور اشد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ شدید، سب سے زیادہ مضبوط. فرمایا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد سب سے زیادہ شدید ہے، حبن ان کی محبت، حبن کہتے ہیں محبت کو، للہ خدا کے لیے. ان کے دل میں تمام محبتوں میں سے سب سے زیادہ جو مضبوط محبت ہے وہ خدا کی محبت ہے. ولو اور لو کاش، یر الذین یرا کہتے ہیں وہ دیکھ لے، الذین وہ لوگ، اور کاش وہ لوگ دیکھ لیں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ جب، یرون العذاب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یرونا وہ دیکھیں گے، العذاب اس عذاب کو. اس وقت کیا ہوگا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے؟ کاش کہ وہ لوگ دیکھ لیں عذاب کو. فرمایا کہ کاش وہ لوگ جب
جو ظلم کرتے ہیں جب عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ ان القوتا، انا کے القوتا طاقت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سب کی سب، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ تعالی شدید العذاب، عذاب دینے میں بہت سخت ہے، یعنی کہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اگلی آیت ہے اذ تبرأ، اذ جب، تبرأ کہتے ہیں اپنی بریت کا اظہار کرنا، کہنا کہ میں فلاں چیز سے بری و ذمہ ہوں، یا یہ کہ بیزاری کا اظہار کرنا۔ اذ تبرأ جب بیزاری کا اظہار کرے گا، الذین وہ لوگ، یعنی کہ جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ، کون لوگ؟ فرمایا الذین اتبعوا، الذین اتبعوا میں کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے، جن کی پیروی کی گئی۔ اتبعوا کہتے ہیں وہ جس کی پیروی کی گئی، اتبعوا کہتے ہیں جنہوں نے پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کی پیروی کی گئی تھی، یا یہ کہ جن کو خدا مانا گیا تھا، جن کے پیچھے لوگ چل پڑے تھے، کیا کریں گے؟ اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کس سے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، من الذین ان سے جو، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب، ورأوا یا وراؤ اس کا مطلب ہوتا ہے اور انہوں نے دیکھا، یا یہ کہ اور وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، قطع تعلق کی کا یہاں پہ اظہار کیا جا رہا ہے، اور کٹ جائیں گے، بہم الاسباب ان کے تمام اسباب، ان کے تمام اسباب کا یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ذرائع، ذریعے۔ مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے نجات کے تمام ذریعے کٹ جائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے جبکہ ان سے نجات کے سب ذرائع کٹ چکے ہوں گے۔ یہاں پہ اس آیت کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیروں فقیروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اندھا دھن ان کی تقلید کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن حدیث کے، شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ جیسا انہوں نے کہہ دیا بس اس کے پیچھے چل پڑے اور ویسا ہی کرنے لگ گئے۔ قیامت کے روز یہ جو پیر فقیر ہوں گے جن کی لوگ پیروی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو ان کو اپنے پیچھے نہیں لگایا، یہ خود بخود ہی ہمارے پیچھے لگ گئے۔ جب یہ منظر مرید دیکھیں گے ان پیروں کے، جب وہ دیکھیں گے کہ اچھا اس کی تو ہم اطاعت کرتے تھے، اس کے تو پیچھے ہم چلتے تھے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ اچھا ہمارا مرشد یہ کہہ رہا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا پیش کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، اچھا ان کی التجا اگلی آیت میں آتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس آیت میں اتنا بیان کیا ہے کہ جو یہ جو پیر اور مرشد وغیرہ ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ کہیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلایا، یہ خود بخود ہی ہمارے پیچھے چل گئے، اور ان کو عذاب دکھائی دے گا اپنے سامنے، یعنی کہ جو پیروی کر رہے تھے اندھا دھن ان کو اپنے سامنے عذاب دکھائی دے گا، اور وہ اس وقت جان جائیں گے کہ اب ان کی نجات کا کوئی سامان نہیں۔ یہاں پہ واقعہ ذہن میں آتا ہے، ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ آپ کی ایک بہن تھی اور وہ کسی پیر کی انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی۔ وہ پیر جو تھا وہ آہستہ آہستہ کہتا تھا کہ عبادت جو ہے وہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس قسم کی اس نے باتیں کی۔ تو آپ کی بہن جو تھی انہوں نے آ کے حضرت خلیفہ اول کو بتایا کہ جی اس طرح سے بات ہے۔ تو حضرت خلیفہ اول، معلوم ہوتا ہے کہ غالباً یہ احمدیت سے پہلے کا شاید یہ واقعہ ہے، تو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت کا حکم جو قرآن میں آتا ہے انسان اس کو ترک کر دے اور پھر بھی اس کو جو ہے وہ نجات مل جائے اور وہ خدا کا مقرب ہو جائے۔
تو آپ کی بہن نے جا کے واپس یہی بات اپنے جو مرشد تھا، جو پیر تھا، اس کو کہی. اس نے کہا کہ دیکھو جی، ہم تو خان وعدہ رسول ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، حضور کے خاندان سے ہوں. تو قیامت کے روز جب فرشتہ آپ کے پاس آئے تو آپ انہیں کہہ دینا کہ میں نے تو اپنے پیر کی اتباع کی ہے، آپ جا کے میرے پیر سے پوچھ لیں. اور جب فرشتہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو آگے سے کہوں گا کہ میرے باپ دادوں نے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کر کے کہ انہوں نے اتنی قربانی دی. حضرت امام حسن بھی شہید ہو گئے، حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا. کیا ان کی قربانی کافی نہیں جو اب آ کے تم میرے سے سوال کرتے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. تو اس قسم کی مضحکہ خیز لوگوں نے باتیں بنائی ہوتی ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. پاکستان میں، ہندوستان میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں اس قسم کے لوگ ہیں جو پیری فقیری کرتے ہیں اور ایک عوام کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اس قسم کی باتیں اور ڈھکوسلے دے کے. تو فرمایا قیامت کے روز اس قسم کے جو پیر فقیر ہوں گے وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہمارا ان لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ہمارے پیچھے چل پڑے تھے. اور یہ بات ہے کہ وہ جو وعدے کیا کرتے تھے کہ ہم تمہاری نجات کا سبب بن جائیں گے، ہم تمہاری سفارش کر دیں گے، شفاعت کر دیں گے، وہ ساری دھری کی دھری رہ جائے گی. فرمایا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، نجات کی تمام جو ان کے لیے اسباب تھے، ذرائع تھے، وہ سب کٹ چکے ہوں گے. اگلی آیت میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ جو پیروی کر رہے تھے پھر وہ جواب میں کہیں گے لو، کاش، انا، کاش کے، لنا، ہمارے لیے ہوتا، کرتن، ایک اور موقع، کاش کہ ہمیں ایک اور موقع مل جائے دنیا میں واپس جانے کا. اب دیکھیں، اپنی حسرت کا اظہار کریں، اپنی لاچاری کا اظہار کریں کہ ہم زندگی میں ان کے پیچھے چلتے رہے، جو یہ کہتے تھے وہی کرتے رہے، غلط سلط جو بھی تھا ہم بس اندھا دھن ان کی پیروی کرتے رہے، اور اب یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. تو اس وقت خدا کے حضور کہیں گے کہ اے کاش ہمیں ایک موقع مل جائے دنیا میں واپس جانے کا، ایک موقع مل جائے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کا. تو ہم کیا کریں گے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بیزاری کا اظہار کریں گے ان سے، ان پیروں سے، ان فقیروں سے، ان مرشدوں سے جن کی پیروی ہم اندھا دھن کیا کرتے تھے. کما، جیسے، تبرؤ، انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا، منا، ہم سے. بامحاورہ ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی کہیں گے کاش ہمیں ایک اور موقع ملتا تو ہم ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کرتے جس طرح انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. فرمائے گا اللہ کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، اللہ ان کو دکھائے گا، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات، حسرات کا مطلب ہوتا ہے حسرت کی طرح یا حسرتیں بنا کر، علیہم، ان پر. مراد یہ ہے اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا. وما ہم، وما، اور نہیں، ہم وہ، بخارجین، خارجین کا مطلب ہوتا ہے، یہ خارج کی جمع ہے، خارج کہتے ہیں نکلنے والے کو. وما ہم بخارجین، اور وہ آگ سے نکلنے، اور وہ نکلنے والے نہیں، من النار، آگ میں سے. اس آیت کا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس جیسی وہ تمام آیات جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب خدا کے حضور انسان حاضر ہوگا مرنے کے بعد قیامت کے روز تو اس کے ساتھ خدا یہ سوال کرے گا یا یہ سلوک ہوگا، اگر اس نے یہ اعمال بجا لائے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا، اور اگر اس نے یہ اعمال بجا لائے تو اس کے ساتھ اس کو یہ جزا دی جائے گی. سوال یہ ہے کہ کیوں ان باتوں کا ہم سے خدا تعالیٰ نے ذکر کیا؟ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر مجھے کہا جائے کہ میں فلاں گلی کے ذریعے سے نہ جاؤں کیونکہ فلاں گلی میں کوئی شخص گھات لگائے بیٹھا ہے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے، اگر کوئی مجھے یہ بات کہے گا تو لازمی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں اس گلی سے نہیں جاؤں گا، یا اگر جاؤں گا تو احتیاط کا پہلو اختیار کر کے جاؤں گا. اسی طریق پر جب اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے بتا دیتا ہے کہ دیکھو ایسے ایسے اعمال کا نتیجہ یہ ہونے والا ہے، تو وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں. جب اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جھوٹ ایک لعنت ہے،
جس کی سزا اگلے جہاں میں ملے گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یہ نکلنا چاہیے کہ ہم جھوٹ بولنا اسی دنیا میں چھوڑ دیں تاکہ اگلے جہاں میں اس عذاب سے بچ جائیں جو جھوٹوں کے مقدر میں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ دیکھو رشوت نہ کھاؤ، حلال روزی روٹی کماؤ، کہ جو حلال روزی روٹی نہیں کماتا اپنے آگ میں پیٹ کا حصہ، اپنے پیٹ میں آگ کا حصہ ڈالتا۔ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ اس وقت ہمارے پاس موقع ہے اصلاح کا، جب مر گئے تو اس کے بعد اصلاح کون سی؟ اس کے بعد تو کوئی اصلاح نہیں ہوتی، بس اس کے بعد جو اصلاح ہوگی وہ سزا کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر تو انسان چاہتا ہے کہ سزا کے بجائے اس سے پہلے خود بخود ہی انسان اپنی اصلاح کر لے، تو قرآن میں یہ جو پیشن گوئیوں کے طور پہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ آخرت میں یہ ہونا ہے یا وہ ہونا ہے، ان سے سبق اٹھا کے انسان کو چاہیے ابھی اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والے ہوں، آمین۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الناس، یا اے ایھا الناس لوگوں، اے لوگوں، کلو تم سب کھاؤ، مما اس میں سے فی الارض جو زمین میں ہے، حلالن حلال کے طور پر، یعنی کہ زمین میں موجودہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ۔ صرف حلال نہیں فرمایا، پھر آگے فرمایا طیبہ، کہ وہ حلال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ طیب کیا چیز ہے؟ حلال کا تو چلے سمجھ آ گئی، حلال کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا استعمال یا ان کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے، وہ حلال شمار ہو گئی۔ پھر سوال یہ تھا کہ یہ طیب کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال پہلے بیان کیا، کہ پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے حلال لگا دی، پھر اس کے بعد اگلی شرط اللہ تعالیٰ نے طیب لگا دی۔ اب یہ طیب کیا ہے؟ طیب کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جن کے استعمال سے، جن کے کھانے سے، پینے سے آپ کی روح اور جسم پر منفی اثر نہ پڑے، نیگیٹو اثر نہ ہو۔ وہ چیزیں جن کو کھانے سے آپ بیمار ہو جائیں، یا یہ کہ جن کے استعمال سے یا جن کے کرنے سے آپ کی روح بیمار ہو جائے، وہ طیب نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم حلال چیزیں کھاؤ، لیکن حلال کے ساتھ شرط لگا دی کہ وہ طیب بھی ہوں۔ غالباً حدیث قدسی میں یہ واقعہ آتا ہے کہ مولانا غلام رسول راجکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے جو شلجم ہے، سبزی ہے، ٹرنپ غالباً انگلش میں کہتے ہیں، کہ ان کے لیے یہ غیر طیب ہے، یعنی ویسے تو حلال چیز ہے لیکن اس کو کھانے سے وہ بیمار ہو جاتے، اس لیے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے غیر طیب ہے۔ گو کہ یہ حلال ہے لیکن غیر طیب ہونے کی وجہ سے آپ کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے کئی قسم کی غذائیں ہوتی ہیں جو حلال تو ہوتی ہیں لیکن ان کو استعمال کرنے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی چیزیں بھی ہیں، مثلا چیزیں ہیں جن کے استعمال سے روح کے اوپر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص رزق حلال نہ کمائے، رشوت وغیرہ لے، چوری کرے اور اس ذریعے سے اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کرے، تو کیا اس کا اثر ایسی غذا کا اس کی روح پہ پازیٹو پڑے گا؟ اچھا اثر پڑے گا کہ برا اثر پڑے گا؟ لازمی یہ نتیجہ ہوگا کہ جو حلال رزق نہیں کمائے گا، حلال رزق نہیں کھائے گا، وہ لازمی طور پہ اس کی روح پہ برا اثر پڑے گا۔ دیکھیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو رشوت خور ہوتا ہے، رشوتیں لیتا ہے یا غلط ذرائع سے پیسے کمانے کی کوشش کرتا ہے، بالآخر دوسرے گناہوں میں بھی ملوث ہو جاتا ہے، شراب خوری بھی کرتا ہے اور حرام کاموں میں بھی پڑ جاتا ہے، بدکاری میں بھی پڑ جاتا ہے۔ جو رزق حلال کماتا ہے وہی حلال چیز کھائے گا اور اس کے اعمال بھی نیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں بیان کرتا ہے یا ایھا الرسول، کہ اے رسولوں، کلو تم سب کھاؤ، من الطیبات طیب چیزوں میں سے، وعملوا صالحا اور نیک اعمال بجا لاؤ۔ یہاں پہ طیب چیز کو کھا کے
اس کا نتیجہ بیان کیا کہ جب تم طیب چیزیں کھاؤ گے یعنی کہ رزق حلال کھاؤ گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تمہارے سے نیک اعمال صادر ہوں گے، نیک اعمال بجا لاؤ گے. اور اگر طیب چیز نہیں کھاؤ گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا، ولا اور نہیں، تَتَّبِعُوا تم پیروی کرو، تم پیچھے چل پڑو. خطوات یہ خط کی جمع ہے. خطوات کہتے ہیں قدم کے نشان، یعنی کہ قدموں کے جو نشان ہوتے ہیں. جب انسان چلتا ہے تو اپنے پیچھے قدم کے نشان چھوڑ جاتا ہے. جس طرح اگر کوئی صحرا میں چلے تو صحرا میں چلنے کے نتیجے میں اپنے پیچھے وہ اپنے قدم کے نشان چھوڑتا چلا جاتا ہے. ان کو خطوات کہتے ہیں. فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، اور پیروی نہ کرو، اتباع نہ کرو خطوات شیطان کی، شیطان کے قدموں کی. اِنَّهُ یقیناً وہ لکم تمہارے لیے ہے، عدوٌ دشمن، مبین کھلم کھلا. اب یہاں پہ جو یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات شیطان، کے شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، تو یہ اس لیے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ اپنے نقوش پا چھوڑتا چلا جاتا ہے. خود تو غائب ہو جاتا ہے، خود بدی کی تحریک کر کے غائب ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اپنے پیچھے تحریکیں چھوڑ کے جاتا ہے، باتیں کر کے جاتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے. مثلا یہ کہ اگر آپ کے دل میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مجھے فلاں کام کرنا چاہیے، اور اس فلاں کام کرنے کے نتیجے میں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اب اگلا قدم اس سے آگے میرا اور نیگیٹو چیز کی طرف ہوگا، اور منفی چیز کی طرف جائے گا، اور بری چیز کی طرف جائے گا، تو سمجھ لیں کہ وہ تحریک جو آپ کے دل میں پیدا ہوئی تھی وہ شیطان کی طرف سے. یہ مراد ہے خطوات شیطان کی. ورنہ انسان خود شیطان کو تو اپنی آنکھ سے اس طرح نہیں دیکھتا. پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. فرمایا انما کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. انما یأمرکم یقیناً وہ تمہیں حکم دیتا ہے. کس کا ذکر چل رہا تھا؟ ذکر چل رہا تھا شیطان کا، کہ جو پہلے پچھلی آیت میں فرمایا کہ دیکھو اس کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، تو اس کے قدموں کی نشانی اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، علامات یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کی علامات ہے، بچ کے رہنا. علامت بتائی یامرکم بالسوء، کہ وہ تمہیں برائی جو ہے وہ تمہیں برائی کی تعلیم دے گا، برائی کا حکم دے گا. اگلی بات فرمائی والفحشاء. سو عربی زبان میں ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کا اثر انسان کے صرف اپنے وجود پر پڑتا ہے، یعنی کہ یہ اس قسم کا گناہ ہے جو صرف انسان اپنے نفس کو جو ہے اس کے خلاف کرتا ہے. اگلی جو اللہ تعالیٰ نے علامت بتائی وہ یہ بتائی کہ دیکھو وہ تمہیں سو کے علاوہ فحشاء کا بھی حکم دے گا. فحشاء کہتے ہیں بے حیائی کو. اب یہ اس سے اگلا سٹیپ ہے. سو گناہ کی نوعیت کے لحاظ سے چھوٹا گناہ تھا، اس سے جب آگے قدم بڑھا تو فحشاء پہ بات چلی گئی جو سو کی نسبت اور زیادہ بڑا گناہ ہے. یہ وہ بات ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی تفسیر کبیر میں کہ دیکھو شیطان کی علامت یہ ہے کہ پہلے وہ تمہیں چھوٹے گناہ پہ اکساتا ہے، جب چھوٹا گناہ تم کر لیتے ہو تو پھر بڑے گناہ کے اوپر تمہیں اکساتا ہے، کیونکہ چھوٹا گناہ کر چکے ہوتے ہو لہذا بڑا گناہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہو، اور پھر اس سے بڑا اور پھر اس سے بڑا، یہاں تک کہ تم بالکل ہی خدا سے دور ہو جاتے ہو اور شیطان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہو. فرمایا اگلا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ذاتی گناہ بھی کر لیا، ذاتی گناہ کے بعد شیطان نے جب ورغلایا تو فحشاء پہ بھی بات چلی گئی جو بے حیائی ہے، اور اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گناہ کا دائرہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسرے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا بات یہیں تک نہیں رہتی، اس سے بھی آگے چلی جاتی ہے. وَأَن تَقُولُوا، اور وہ اس بات کا بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بولو. وَأَن، اور یہ کہ تَقُولُوا تم کہو، عَلَى اللَّهِ، عَلَى اللَّهِ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے خلاف. بات یہ مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دو.
ما لا تعلمون، تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں کہو، ما لا تعلمون، ما جو، لا نہیں، تعلمون تمہیں علم۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یقیناً وہ تمہیں محض برائی اور بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں وہ علامات بتا دی جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو شیطان اور شیطانی وساوت سے بچا سکتے ہیں۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا گیا، کہا گیا بھی مراد ہے، کہا جاتا بھی مراد ہے۔ وَإِذَا قیلا، اور جب کہا گیا، یا یہ کہ اور جب کہا جائے، لہم ان سے، کن سے؟ یہاں پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ فرمایا لہم اتبعوا، وہ جنہوں نے اتباع کی تھی، وہ جنہوں نے پیروی کی تھی۔ جو مضمون 2-3 آیتوں پہلے چل رہا تھا کہ وہ پیروں فقیروں کی پیروی کرتے ہیں اندھا دھن۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو پیروی کیا کرتے ہیں، یا جو پیروی نہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، اتبعوا یہاں پہ بطور امر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو ما جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا ہے، کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی باتوں کی پیروی کرو جو خدا نے نازل کی ہیں، جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا، بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، مراد یہ کہ جو بات پہلے کی گئی تھی وہ نہیں، بلکہ اب جو ہم بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ یعنی کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ نتبعو، ہم تو پیروی کریں گے، ما جو الفینا، ہم نے پایا، علیہ اس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو۔ مراد یہ ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس بات کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اب اپنے آباء و اجداد کو جس بات پر پایا ہے ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کے 2 مطلب ہوا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں اتارا کرتا، ہمارے آباء و اجداد، کیونکہ خدا کسی قسم کی کوئی تعلیم نہیں اتارتا، لہٰذا ہم اپنے آباء و اجداد کی بات کی پیروی کریں گے کیونکہ وہ صاحب تجربہ لوگ تھے۔ یہ ایک اس کا مطلب ہے۔ اور اس کا جو دوسرا مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیروی کریں گے جو خدا نے پہلے نازل کر دیا، جس پر ہمارے آباء و اجداد عمل کرتے رہے ہیں۔ جو اب اللہ نازل کر رہا ہے اس پہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ یہ اس قسم کی باتیں تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کفار کیا کرتے تھے۔ کیا یہود و نصارہ، کیا کفار مکہ، کیا دیگر لوگ، وہ یہ بہانہ پیش کیا کرتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں۔ مراد یہ تھی کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ اگر کہا جائے غلط تھے تو پھر مائنڈ کر جاتے ہیں، اور ان کو اس طرح سے موقع مل جاتا ہے پیروی نہ کرنے کا کہ آپ نے ہمارا دل دکھا دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گالی دے دی ہے یہ کہہ کے کہ وہ صحیح راستے پہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب فرمایا وہ سنیں۔ فرمایا کیا، وا اور لو، اگر، کانا آباؤہم، ان کے آباء و اجداد تھے، لا یاقلون، عقل سے کام نہ لینے والے، شیئن، کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہی ہدایت یافتہ اور نہ ہی ہدایت پانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ حضور نے یہ کیا ہے، کیا ایسی صورت میں بھی وہ ان کی پیروی کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا کوئی عقل نہیں رکھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ اب آج کل کے جو مسلمان ہیں، جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات ہم رکھ کے یہ وضاحت دیتے ہیں، یہ بات پیش کرتے ہیں کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنے سے مراد یہ تھی کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟
اس وقت یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسیح آئے گا، ایک مہدی آئے گا، اور جو اس کی بیعت کر کے اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے وہ ہدایت پا جائیں گے، باقی سب کے سب گمراہی کے راستے پہ چلیں گے اور جاہلیت کی موت مریں گے۔ یہ میرے الفاظ نہیں بلکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ جب ہم یہ باتیں پیش کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے۔ پھر جب قرآن کی 30 آیات سے ثابت ہم کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو وفات پا گئے، تو کہتے ہیں لیکن ہمارے آباء و اجداد تو یہ کہتے آتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، فلاں مفسر نے فلاں تفسیر کی کتاب میں لکھا ہے، فلاں محدث نے فلاں حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، تو کیا وہ سب غلط تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ یہ بین ہی اسی قسم کی باتیں ہیں جس قسم کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار یہ باتیں کیا کرتے تھے، ایمان نہ لانے کے بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ دیکھو اس قسم کے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ جب خدا کی طرف سے ایک بات نازل ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے خلاف بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے، بلکہ فوری طور پہ اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ایمان لے کر آنا چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا ایسے لوگوں کی اب اللہ تعالیٰ مثال بھی دیتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی نا کہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو وہ یہ دلیلیں دینے شروع کر دیتے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مثال دے کے بیان کرنے لگا، مزید کھولنے لگا اس مضمون کو۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کی، وَمَثَلُ اور مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کا مثلی اس مثال کی طرح ہے، الذی یا اس شخص کی مثال جیسی ہے، الذی جس نے ینعقو کا مطلب ہوتا ہے چیخ چیخ کر پکارنا۔ جب ایک انسان اپنے جانور کو بلاتا ہے، مثلا ایک انسان اپنی بیل بکری کو آواز دیتا ہے یا اپنے کسی پالتو جانور کو بلاتا ہے، تو اس جانور کو اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ جانور انسان کی بولی نہیں بولتے اور انسان جانوروں کی بولی نہیں بولا کرتے۔ بس وہ ایک اشارہ سمجھ کر بس آ جاتا ہے کہ اچھا میں نے جانا ہے، میرے مالک نے آواز دی ہے، کیا آواز دی ہے، کیا کہا ہے وہ نہیں سمجھ آتی، بس یہ سمجھ آتی ہے کہ بلایا جا رہا ہے تو بس جانا ہے، اندھا دھند جاتے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال اس جیسی ہے کہ جو آواز دیتا ہے، کہ جس کو پکارا جاتا ہے، ینعقو بما لا یسمع، بما کا مطلب ہوتا ہے جو، لا یسمع وہ نہیں سنتا، یہ سمع سے نکلا ہے، سمع کا مطلب ہوتا ہے سن لینا، لا یسمع وہ نہیں سنتا۔ جب اس کو آواز دے کے پکارا جاتا ہے تو وہ اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی، لا یسمع کچھ سنائی نہیں دیتا، الا دعاء، دعا کا مطلب ہوتا ہے بلانا، پکارنا، ونداء اور بلانا، بس اس کو صرف یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کو بلایا جا رہا ہے، کیا کہہ کے بلایا جا رہا ہے، کس طرح سے بلایا جا رہا ہے، کس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی، جیسے جانور کو سمجھ نہیں آتی جب اس کو بلایا جاتا ہے۔ فرمایا سمن کا مطلب ہوتا ہے بہرے ہیں، بہرے کا یہاں پہ مراد ہے کہ روحانی طور پہ بہرے ہیں، صداقت کی باتوں کو سننے کے لائق نہیں رہے، بکمن گونگے ہیں، سچی بات بولنے کے قابل نہیں رہے، عمیون صداقت کو دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہے، صداقت دکھائی تو دیتی ہے لیکن پھر بھی اس کو اندیکھا کر دیتے ہیں، فہم لا یاقلون پس وہ عقل سے کام لینے والے نہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی طرح ہے جو چیخ چیخ کر اسے پکارتا ہے جو سنتا نہیں، یہ کچھ بھی نہیں مگر محض ایک پکار اور بلانے کے طور پر ہے۔ ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ کوئی عقل نہیں رکھتے۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریق پر عمل کریں گے، ہم نے وہ چیزیں نہیں مانی جو خدا تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو مخاطب کر کے نصیحت فرما رہا ہے۔ فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، کلو تم کھاؤ، من طیباتی
طیب چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو ہم نے تمہیں مہیا کی ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے طیب کے ساتھ رزق حلال کا بھی ذکر کر دیا، ورنہ کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ایک چور ہے، وہ چوری کرتا ہے، اور جب وہ چوری کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ خدا تعالیٰ نے رزق عطا کیا. بعض چوروں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے پیروں فقیروں کو جا کے کہتے تھے کہ جی ہمارے لیے دعا کریں، آج ہم چوری کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب برکت سے نوازے. اس قسم کی بھی جو ہے وہ باتیں ملتی ہیں لٹریچر میں. تو رزق حلال وہی ہوتا ہے جو خدا عطا کرتا ہے. جو انسان کسی کا لوٹ مار کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے مال غلط طریقے سے غصب کر لیتا ہے، وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. اور جو چیز اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی وہ طیب بھی نہیں ہو سکتی، وہ حلال بھی، وہ جائز بھی نہیں ہو سکتی، وہ حلال بھی نہیں ہو سکتی انسان کے لیے. یہ وہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر ہمیں سمجھایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم اگر تو تم ہو، ایاہ تعبدون اسی کی عبادت کرنے والے، اسی کی اگر تم عبادت کرتے ہو، یعنی اسی اللہ کی عبادت کرتے ہو تو شکر ادا کرو. دیکھو اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں غیر ذرائع سے، مطلب غیر جائز ذرائع سے روزی روٹی کمانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر جو خدا تمہیں عطا کرتا ہے، جو خدا نے تمہیں رزق دیا ہے، تم اسی کے اوپر راضی رہو. تم کہو کہ جتنا خدا مہیا کرتا ہے رزق حلال میں سے میں اس پر راضی ہوں، میرے لیے وہ کافی ہے، قناعت اختیار کرو. کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ تمہیں رزق حلال فراہم کرتا چلا جائے گا، تمہیں رزق حرام لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تمہاری تمام تر ضروریات اسی حلال رزق میں پوری ہو جائیں گی جو خدا مہیا کرتا ہے. لیکن شرط کیا رکھی؟ شرط یہ ہے کہ تم قناعت اختیار کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مضمون جو ہے اس کو مزید کھولا. اس رکوع کی تلاوت رہ گئی تھی، لیکن چلیں اس رکوع کی تلاوت اس رکوع کے آخر پہ میں کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے بیان کیا انما کا مطلب ہوتا ہے یقیناً. حرما کا مطلب ہوتا ہے اس نے حرام قرار دیا ہے. انما حرما علیکم تم پر کس چیز کو حرام قرار دیا ہے؟ فرمایا المیتتا مردار کو، یعنی کہ وہ چیز جو خود بخود مر جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے. اس لیے کیونکہ جو جانور خود بخود مر جاتا ہے اس کا خون نہیں بہتا، اور خون نہ بہنے کے نتیجے میں اس کا خون اندر ہی اندر متفن ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اور قسم قسم کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کو بیمار کرنے کا موجب ہوتے ہیں. ایسی غذا انسان کو صحت مند بنانے کے بجائے بیمار بنا دیتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو یہ جو مردار ہے یہ تمہارے لیے حرام ہے. والدم اور خون جو ہے اس کو اس کا پینا یا نگلنا یا کھانا جو ہے، فرمایا یہ بھی تمہارے پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور کیا چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی؟ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ اور سور کا گوشت. سور کا گوشت کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. کیا صرف گوشت ہی حرام قرار دیا ہے؟ باقی اگر اس کی سکن سے، اس کی جلد سے یا اس کے بالوں سے اگر کوئی اور چیز بنائی جاتی ہے جو کھانے پینے کی چیز نہیں، مگر مثلا یہ کہ سور کی جلد سے لیدر کی ایک قسم بنتی ہے جس سے مختلف قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، میٹ بنائے جاتے ہیں، رگز بنائے جاتے ہیں، قسم جیکٹیں بنائی جاتی ہیں، جوتے بنائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو سور کے بال ہوتے ہیں اس سے برش قسم قسم کے بنائے جاتے ہیں، تو یا اور دوسری قسم کی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو کیا ان کا استعمال بھی حرام ہے؟ ان چیزوں کا استعمال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حرام قرار نہیں دیا. جو چیز حرام قرار دی وہ یہ قرار دی کہ دیکھو سور کا گوشت کھانا تم پر حرام ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اور جو اہلا کا مطلب ہوتا ہے نام لیا گیا.
نام لیے جانے کے لیے یہ اہلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اہلا بھی اس کے ذریعے سے لغیر اللہ، اللہ کے غیر کا. مراد یہ ہے کہ تم پر وہ چیز بھی حرام ہے جس کے اوپر خدا کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. مثلاً کسی کی نیاز ہوتی ہے. اب جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا مختلف اقوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، مختلف کلچرز کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں. بعض دفعہ کوئی ہندو دوست آپ کو آ کے کہتا ہے کہ یہ مٹھائی ہے، یہ کھا لو. اب آپ اس کو مٹھائی سمجھ کے لے لیتے ہیں، حالانکہ اگر آپ تھوڑی سی تفتیش کریں اور وہ یہ کہے کہ یہ تو در حقیقت فلاں بھگوان کا پرشاد ہے، کہ یہ فلاں خدا جو معبود ہے ان کے، اس کی نیاز ہے، تو اس قسم کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے. ہاں اگر ویسے ہی کوئی آپ کو لا کے مٹھائی دے دے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے جو بھی ہے، اور اس بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ جی اس کے اوپر خدا مطلب کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا، تو بسم اللہ پڑھ کے اس چیز کو کھا لینے کی اجازت ہے، پھر وہ جائز ہے. لیکن یہ کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کا نام اس کے اوپر لیا گیا، جیسے عیسائی ہیں، اگر وہ یہ کہیں کہ جی یہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر فلاں چیز ذبح کی ہے اور یہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے، تو وہ کھانا ہمارے لیے حرام ہے. لیکن اگر کوئی عیسائی آئے اور آ کے کہے کہ جی یہ میں گوشت لے کر آیا ہوں اور یہ ہم نے کسی کے نام پر نہیں ذبح کیا، ایسے ہی ذبح کیا، اس کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر خدا کا خدا کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا گیا. اسی طریقے سے یا جو یہودی ہیں ان کے ہاں جو کوشر گوشت تصور کیا جاتا ہے، اس کے ہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد خدا کا نام لیا جاتا ہے، خدا واحد کا. تو جب خدا واحد کا نام لیا جائے تو وہ وہی خدا ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. وہ ان کے ہاں جو بھی عبرانی زبان میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جس نام سے موسوم کرتے ہیں تو وہ حلال ہے. آگے فرمایا فمن اضطر، لیکن فا پس من جو، اضطر کا مطلب ہوتا ہے مجبور کر دیا جائے، استرار مستر، جو مستر ہو جائے یعنی کہ جو مجبور ہو جائے. غیر باغن، لیکن ایسا مجبور ہو کہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، بغاوت کی وجہ سے مجبور نہ ہو. بغاوت کا مضمون یہاں پہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ لالچ کی وجہ سے. باغن کا مطلب جہاں باغی ہے وہاں پہ اس سے مراد ہرس بھی ہے، کہ ایک چیز جو انسان اپنی حد سے آگے نکل کے جس کی انسان خواہش کرنے لگ جائے. فرمایا اگر تو وہ بغاوت کی وجہ سے مجبور نہیں ہے، ولا عادن، اور نہ ہی حد کو تجاوز کرنے کی وجہ سے، فلا اسم علیہ، تو پھر اس کے اوپر ان چیزوں کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ وہی چیزیں جن کے اوپر ذکر کیا گیا تھا، میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ جو 4 چیزیں جن کا ذکر کیا گیا، اصل میں تو اور بھی چیزیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال دینے کے لیے ان 4 چیزوں کا ذکر کیا. ایک شخص ہے، اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور کھانے پینے کے لیے اور کچھ بھی مہیا نہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اب زندگی کو بچانا ضروری ہے، ان چیزوں کے کھانے میں نقصان ہے، لیکن اس وقت ان چیزوں کو نہ کھانے میں زیادہ بڑا نقصان ہے، کیونکہ ان چیزوں کو کھانے کا نقصان یہ ہوگا کہ انسان کے جسم پہ برا اثر پڑے گا یا اس کے اخلاق پہ برا اثر پڑتا ہے. لیکن اس وقت اگر انسان جب مجبور ہے حالات کی وجہ سے اور پھر بھی نہ کھائے، ان چیزوں کا استعمال نہ کرے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ مر جائے گا. پتہ کیا چلا کہ ایسے حالت میں جب موت اور زندگی کا خدشہ ہو، ان چیزوں کا استعمال جائز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حد تک جائز ہے؟ اسی حد تک جائز ہے جس حد تک خدا نے بیان کر دیا. فرمایا حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھ کے نہ ہو. غیر باغن کہہ کے یہ سمجھا دیا کہ صرف اتنا ہی استعمال کیا جائے، صرف اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنے کی ضرورت زندہ رہنے کے لیے. ایک بندہ مجبور ہے کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے سور کا گوشت کھائے. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ سور کے گوشت کو پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دے، سور کے گوشت کے کباب بنا کے کھانا شروع کر دے.
یہ مراد نہیں ہے، صرف اتنا مراد ہے کہ زندگی بچانے کے لیے جتنا تھوڑا بہت استعمال کرنے کی ضرورت ہے اتنا کر لو و بس، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ فرمایا فلا اثم علیہ، تو جو حالات کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے اس کے اوپر اس پہ کوئی گناہ نہیں اگر وہ ان چیزوں کا استعمال کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اس میں یہ بھی بات سمجھا دی کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑنے کے لیے، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام قرار دی ہیں، حرام کھانے کے لیے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں جب جامعہ میں پڑھا کرتا تھا تو ایک دفعہ کسی پروگرام میں جانے کا موقع ملا، وہاں پہ ایک بندے نے اس قسم کی بات کی جو میں نے سنی۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شراب کا پینا منع کیا ہے، شراب کو ٹیسٹ کرنا منع نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ تو منع کیا کہ شراب نہیں پینی، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ شراب کو منہ میں بھی نہیں ڈال سکتے، تم نہ نکلو منہ میں ڈالو تاکہ تمہیں ٹیسٹ کا پتہ چل جائے۔ تو یہ اسی قسم کی باتیں ہیں جس قسم کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کر رہا ہے کہ خود بخود اس قسم کے بہانے تلاش نہیں کرنے چاہیے کہ کس طریقے سے حرام، جو جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے ان کو کرنے کا کسی طریقے سے انسان کوئی نہ کوئی جواز نکال لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم مجبور ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں یہ چیزیں نارمل تصور کی جاتی ہیں کہ انسان سور کھائے، انسان جھوٹ بولے، انسان بد نظری کرے، انسان شراب پی لے، اس لیے کیونکہ اگر ہم اس ماحول میں رہ کے، اس کلچر میں رہ کے اگر اس کلچر کی چیزوں کو نہیں اپنائیں گے تو یہ معاشرہ ہمیں دھتکار دے گا، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ کیا اسلام نہیں چاہتا کہ ہم ترقی کریں؟ کیا خدا نہیں چاہتا کہ ہم ترقی کریں؟ تو اس قسم کے بہانے لوگ گھڑ گھڑ کے در حقیقت یہ بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے حرام کام جو ہے وہ ہم کر سکیں۔ حرام کام کرنے کے نتیجے میں انسان نہ صرف اس کے اعمال صالحہ ضائع ہوتے ہیں، ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مزید اعمال صالحہ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس کی روح پہ بھی برا اثر پڑتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے خدا تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اگر تو مجبوری کی حالت میں کوئی اس طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے، بخش دینے والا ہے، رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو اگر تم خدا کے اوپر یقین رکھتے ہو کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، تو وہ تمہیں اس قسم کے حالات میں آنے ہی نہیں دے گا۔ اس قسم کے حالات تمہارے اوپر آئیں گے نہیں کہ تم مجبور اتنے ہو جاؤ کہ حرام چیزیں جو ہیں وہ تمہیں کھانی پڑیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسی حالت آ بھی جائے تو اس وقت اگر تم مجبور ہو کے یہ کام کرتے بھی ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، نا امید نہ ہو جانا، وہ معاف کر دے گا اگر تم اسے معافی کے طلبگار ہوگے تو۔ اگلی آیت میں فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یکتمون، وہ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، من الکتابی، کتاب میں سے، مراد یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا، ویشترون، اور وہ خرید لیتے ہیں یا وہ لے لیتے ہیں، بھی، اس کے ذریعے سے، ثمنن قلیلا، ثمن کہتے ہیں قیمت کو، قلیل کہتے ہیں تھوڑی، ثمنن قلیلا، تھوڑی بہتی قیمت یعنی کہ معمولی قیمت۔ باب محاورہ ترجمہ اس فقرے کا بنے گا یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو کتاب میں سے اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کے بدلے معمولی قیمتیں لیتے ہیں۔ یہاں پہ کتاب میں جو چیز نازل کی اس کو چھپانے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ جو شریعت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو گے تو خدا کے پیچھے چلنے والے ہوگے اور یہ کرو گے تو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوگے، یہ باتیں مراد ہے۔ فرمایا جو ان چیزوں کو چھپاتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے دنیا میں معمولی سی قیمت لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اولائکا، یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی وہ ہیں، اولائکا کا مطلب ہوتا ہے یہی وہ ہیں، ما یاکلون، ما نہیں، یاکلون، یاکلون کا مطلب ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، مراد یہ ہے کہ اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں، نہیں وہ بھرتے اپنے پیٹوں میں، الا، سوائے، النار، آگ کے، مراد یہ ہے کہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھرتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کر کے۔ ولا یکلمہم اللہ، ولا اور نہیں، یکلمہم، وہ ان سے بولے گا، وہ ان سے کلام کرے گا۔ کون ان سے کلام کرے گا؟ اللہ۔ فرمایا ولا یکلم اللہ، ولا
یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا. یوم القیامتی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا ایسے لوگوں سے. ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک و صاف کرے گا. جس سے خدا کلام نہ کرے یہ خدا کی محبت کی نشانی ہے یا خدا کی ناراضگی کی نشانی ہے؟ جس سے خدا کلام نہ کرے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ خدا اس سے بڑا خوش ہے اس لیے اس سے بات نہیں کرتا، یا اس بات کی نشانی ہے کہ خدا اس سے ناراض ہے؟ پس اس فکرے سے، قرآن پاک کی اس آیت کے اس ٹکڑے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وحی الہی، الہام، خدا کی طرف سے جو کلام آتا ہے وہ در حقیقت رحمت ہے، اور رحمت کا جو انکار کرے وہ اپنے منہ کے اوپر جو ہے وہ نجات کا دروازہ بند کرتا ہے. اس دور میں، زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، آپ کو وحی کی، آپ کو الہام کیا. غیر عملی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو وحی کرنی چھوڑ دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو اب کسی پہ وحی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو اب کسی سے کلام نہیں کرتا. حالانکہ خود قرآن میں کئی آیات ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے بندوں سے. یہ نہیں فرمایا کہ ماضی میں ہوتا تھا، فرمایا آگے بھی ہوگا، جب تک دنیا رہے گی تب تک خدا بندوں سے ہم کلام ہوتا رہے گا. پھر بھی اس کے باوجود کہتے ہیں کہ خدا اب ہم کلام نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی رک گئی. او بھائی، وحی کس قسم کی تھی جو رک گئی؟ وہ وحی رک گئی جو قرآن لے کر آتی تھی، جو قرآن کا حصہ تھی، وہ رک گئی کیونکہ قرآن کامل ہو گیا، شریعت مکمل ہوگی. لیکن اس کے علاوہ بھی تو وحی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اس کے علاوہ وحی ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس کو حدیث قدسی ہم کہتے ہیں. اسی طریقے سے بعض صحابہ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی. حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے، بعض دوسرے صحابہ کا واقعہ آتا ہے. تو کیا وہ خدا ہم کلام نہیں تھا ہوتا؟ بالکل ہوتا تھا. امت میں پچھلے 1300-1400 سالوں میں کتنے سینکڑوں بزرگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، اور ان کی نیکی کے بارے میں خود یہ غیر احمدی حضرات جو ہیں، کیا سنی کیا شیعہ، مانتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے نیک بزرگ تھے. لیکن ایک طرف ان کی نیکی کا اظہار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں خدا ہم کلام نہیں ہوتا. حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب امام مہدی آئے گا، مسیح موعود آئے گا علیہ الصلوۃ والسلام، تو خدا اس سے وحی کے ذریعے سے بات کرے گا. پھر بھی انکار کر دیتے ہیں، ہٹ دھرمی ہے. بس اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کرنا ان کے ساتھ، جس سے خدا کلام نہیں کرتا، لازمی طور پہ یہی نتیجہ سے نکلے گا کہ خدا ان سے خوش نہیں ہے، خدا ان سے راضی نہیں ہے. اور جس سے خدا کلام کرتا ہے، لازمی اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ خدا اس سے راضی ہے، تبھی تو اس سے بات کر رہا ہے. فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے. ایسے لوگوں کے لیے جن کا ذکر یہ ان پچھلی آیات میں آیا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ خدا ان سے کلام نہیں کرے گا. ایک اور آیت ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار سے کلام کرے گا لیکن براہ راست کلام نہیں کرے گا. جو ہوتا ہے نا روبرو کلام کرنا، وہ نہیں کرے گا. یہ بھی ناراضگی کی علامت ہے. اگلی آیت میں فرمایا اولئک الذین، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ فرمایا اولئک الذین اشتروا، انہوں نے خرید لیا تھا کس چیز کو؟ الضلالۃ، ضلالت کو، گمراہی کو خرید لیا تھا، بالہدا، ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت بیچ کے گمراہی لے لی، والعذاب، اور عذاب لے لیا، بالمغفرتی، مغفرت کی جگہ. فما اصبرہم، فما کا مطلب ہوتا ہے پس نہیں، اصبرہم، اصبرہم کا مطلب ہوگا وہ صبر کریں گے اس پر، علی النار، آگ پر. ایک تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ آگ پر صبر نہیں کریں گے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ماں کا جو لفظ ہے اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب نہیں کا ہوتا ہے، ایک مطلب کیا کا ہوتا ہے. اگر کیا کا مطلب کیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ کیا یہ لوگ آگ پر صبر کریں گے؟ تعجب کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے آگ پر کہاں صبر ہونا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہا ہے. ترجمہ اس کا یوں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب، بس آگ پر یہ کیا ہی صبر کرنے والے ہوں گے. آخری آیت ہے اس رکوع کی جہاں پہ ہم آج کی کلاس کو ختم کریں گے.
اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ذالکا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ذالکا یعنی کہ یہ بات اس لیے ہوگی بِأَنَّ اللَّهَ کیونکہ اللہ تعالیٰ نزل الکتاب اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا، کتاب کو اتارا، بالحق کی سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، یعنی کہ جو باتیں خدا نے بیان کی ہیں اپنی کتاب میں وہی سچائی ہے۔ حضور نے اس کا ترجمہ کیا یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اور یقیناً وہ لوگ اختلفوا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا کیونکہ جوڑ کے پڑھیں گے تو نختلفوا پڑھیں گے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فی الکتابی کتاب کے بارے میں، لفی وہ ضرور ہیں، لا ضرور، فی میں وہ کس چیز میں ہے؟ شقاق بعید، شقاق کہتے ہیں مخالفت کو اور بعید کہتے ہیں دور کی، بس بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بہت دور کی مخالفت میں مبتلا ہیں۔ یہ دور کی مخالفت کیا ہے؟ دور کی مخالفت سے یہ مراد ہے کہ یہ لوگ عرصہ دراز سے ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں آئی۔ یاد رکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، ہم کیوں مانیں اس چیز کو جو خدا نازل کر رہا ہے۔ فرمایا یہ لوگ چونکہ ان کے پاس ایک عرصہ دراز سے ہدایت نہیں آئی، گمراہی پر چلتے آ رہے ہیں، ہدایت ان کے پاس تھی نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ہدایت سے بہت دور رہ چکے ہیں، بہت ہی دور چلے گئے ہیں، اور اب جب مخالفت کرتے ہیں تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ مثلاً اب جب یہودی ہماری مخالفت کرتے ہیں تو دیکھیں کتنے پیچھے رہ گئے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے مسیح موعود علیہ السلام کا بھی انکار کر چکے۔ پھر عیسائیوں کو دیکھیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی انکار کر دیا۔ پھر مسلمانوں کو دیکھیں جو دوسرے مسلمان فرقے ہیں، باقی انبیاء کو تو مان لیا لیکن مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قسم کی باتیں جو ان کے ہاں آ گئی تھیں کہ خدا اب ہم کلام نہیں ہوتا۔ اپنے جو پچھلے مفسرین ہیں یا جو باپ دادا تھے یا جو علماء تھے اندھا دھند ان کی پیروی میں لگ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب خدا نے اس دور میں ہدایت بھیجی، آسمان سے وحی کا پانی اتارا، الہام کا پانی اتارا، تو اس سے دور جا پڑے۔ بس یہ مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ میں جلدی سے اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں کیونکہ اس رکوع کی شروع میں تلاوت رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ان اللہ غفور رحیم۔
ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا